وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، گرامی قدردان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین اکرام، بحمد تعالی رب العالمین لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس ظاہری حیات میں ایک مرتبہ دوسرے نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بہرکیف اس پر ہم رب تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں تو کم ہے. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. بہرکیف میں نے گزشتہ جمعہ قرآن مقدس فرقان حمید کتاب العریف کی ایک آیت طیبہ کی تلاوت کی اور اس کے پس منظر جو چیزیں تھیں وہ بیان کی احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه وال. فرمایا یقینا اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر آفت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں. ناظرین اکرام، پھر حدیث کی روح میں نے کچھ جو ہے عرض و گزارش کی تھی. پہلی تو یہ بات کہ قوم جو ہے کیسے اپنی حالت کو بدلتی ہے. گویا کہ شکل و صورت، اٹھنا بیٹھنا، سیرت و کردار، یہ چیزیں جو ہے میں نے بیان کی. اب دوسری پیشن گوئی حدیث طیبہ میں کیا ہے کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ. فرمایا کہ ایسا زمانہ اور ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں قرآن کریم کے صرف اور صرف روح باقی رہ جائیں گے. یعنی کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی مگر اس کے ترجمہ، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر وغیرہ جو ہے ان کو اوپر غور و فکر نہیں کیا جائے گا. میرے آقا نبی محتشم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث طیبہ ہے. اس میں پھر جو ہے آگے علماء اکرام نے بہت ساری چیزیں جو ہے بیان کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو قرآن مجید کو پڑھ کر اسٹیجوں پر اور لوگوں سے پیسے کمائیں گے. ناظرین اکرام، یہ چیزیں بھی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے علماء اکرام مشائخ الاسلام نے جو ہے درج کی ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز کبھی جو ہے وقت کے ساتھ ایک وسیع موضوع ہے. اور تیسری چیز جو ہے ناظرین اکرام، فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں لوگ مسجدیں خوبصورت انداز سے تعمیر کریں گے اور کثرت کے ساتھ تعمیر کریں گے مگر وہ مسجدیں ہدایت سے دور ہوگی، خوشو و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ویران ہوگی، جیسا کہ آج میں چل رہا ہے. ناظرین اکرام، آج کل کا جو زمانہ ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک جب ہمارے دوران جو ہے رواں دواں ہوتا ہے تو تمام جتنے بھی چھوٹے ہیں بڑے ہیں وہ جو ہے مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے. اور جب رمضان المبارک ہمارے دوران سے جو ہے نکل جاتا ہے، رمضان المبارک کی آخری رات جب آتی ہے، وہ ہے کہ جس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی قرار دیا گیا ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہی ہماری مسجدیں ویران شروع ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ رسماً نمازی بن کر جو ہے رمضان المبارک میں لوگ جو ہے مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نماز فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، اور نمازوں میں بھی سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ چیزیں جو ہے نوافل ہے، رکعتیں ہیں. اب دیکھیں کہ نماز
تراویح جو ہے وہ سنت ہے. نماز تراویح کے لیے ہمارے نوجوان جب رمضان المبارک آتا ہے تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، حالانکہ سانس پھولی ہوتی ہے کہ کہیں ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے. ارے ناداں، اپنے عقل سے پردہ اٹھا، ذرا یہ تو دیکھ کہ 12 مہینے ہیں، 12 میں سے اگر آپ ایک مہینہ جو ہے یہ کیا نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز تراویح کے لیے آپ کا ہجوم ہوتا ہے. کیا نماز تراویح فرض عین ہے؟ نماز تراویح سنت ہے. فرض عین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ باقی 11 مہینے جو ہے ان میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب اذان ہو رہی ہے اور کب جو ہے نماز ہو رہی ہے. گویا کہ مسجد ویران پڑی ہے. مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت مار دے، من اپنا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ناظرین اکرام، پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ جب ہوتا ہے ماشاءاللہ مسجد میں بڑا جو ہے چہل پہل نظر آتا ہے. نمازی جو ہے ہجوم کے ساتھ مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو نمازی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو گویا کہ اگر پہلے عشرے میں 200 تھے، دوسرے عشرے میں 100 رہ جاتے ہیں، تیسرے عشرے میں پھر 50 رہ جاتے ہیں، چوتھے عشرے میں پھر 10 یا 15 رہ جاتے ہیں. اور پھر جب لیلۃ الجائزہ، جب جائزہ کی رات آتی ہے اس وقت تو نمازی ہوتے ہی نہیں، 2 یا 3 نمازی رہ جاتے ہیں، وہی جو مستقل نمازی ہوتے ہیں، مقتدی ہوتے ہیں مسجد شریف. یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے رسم بنا لیا ہے اپنے اس اسلام کو. کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ یہودی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اللہ، اور نصرانی جو ہے اپنے حساب سے اس کو جو ہے اپنے حساب سے پیش آتا ہے. مگر مسلمان نے بھی انہی کا طریقہ اپنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ تاچھ نہیں. ناظرین اکرام، اب دیکھیں کہ